اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں بیان ہونے لگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے متعلق پوچھنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں بیان ہوئی ہیں جو اس بارے میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ایسے سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود کے علماء نے قریش کے سرداروں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ کنعان ہے، وہ کنعان سے مصر کیسے پہنچا اور ان کے بیٹوں کا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ کیا ہے۔ اس موقع پر رب ذوالجلال نے یہ قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنعان سے مصر کی طرف جانا، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات کو بیان فرمانا، جو توریت میں جو لکھا ہوا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ یہود کے علماء نے جب توریت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ارشادات کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاذ کے پاس، ظاہری انسان کے پاس پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تاریخی کتب سے آگاہ نہیں ہیں، تورات اور انجیل سے آگاہ نہیں ہیں، ایک شخص ایسے ہیں جن کی تعلیم کسی استاذ سے حاصل کرنا معقول اور معمول نہیں ہے، وہ مکمل طور پر یہ ساری باتیں بیان فرما رہا ہے۔ حقیقتاً وہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں اور ان پر رب ذوالجلال نے وحی کیا۔ تو یہ نشانی سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو صحیح طور پر بیان فرمایا، جس طرح کی تورات میں لکھا ہوا تھا۔ اگرچہ اس زمانے کے مورخین جو بیان کرتے تھے وہ تورات کے بیان کے مطابق اکثر کا قصہ مختلف ہوا کرتا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کیا جو تورات میں ذکر تھا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا۔ یاد کرو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بولے وہ لوگ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین ہمارے والد ماجد کے نزدیک ہم سے زیادہ پیارے ہیں، احب ہم سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کو، ونحن عصبہ ہم تو ایک بڑی طاقتور جماعت ہیں، یعنی ہم 10 بھائی جوان ہیں، طاقتور ہیں، کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بکریاں چلاتے ہیں، گھر کے تمام اخراجات کو برداشت کرتے ہیں۔ چاہیے تھا کہ والد ہم سے محبت کرتا، لیکن ہم سے محبت یوسف علیہ السلام کی نسبت نہیں کرتا، ان کی محبت یوسف سے زیادہ ہے، تو ہم والد کی محبت کو کیسے پائیں؟ ایک خیال ان کے درمیان پیدا ہو گیا کہ اپنے ابا جان کی محبت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب کہ ہم بہت ہی زیادہ طاقتور بھی ہیں، کماتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ اس بارے میں یوسف علیہ السلام کی محبت میں زیادہ خود رفتہ ہیں، زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، زیادہ مائل ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی محبت، اس کی کئی وجوہات تھے۔ ایک وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، ان کی والدہ ماجدہ راحیل کا انتقال ہو گیا۔ یہ فطری بات ہے کہ جب ماں فوت ہو جائے تو والد چھوٹے بچے کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ سہارے کی ضرورت ہے۔ ماں کے بعد باپ ہی اس کا مکمل طور پر سہارا ہے، تو اس سہارے کو مد نظر رکھتے ہوئے کمسن بچوں کو ان کے والدین زیادہ پیار دیتے ہیں، تو اس سے دوسرے بچے ذرا سا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری طرف والد کا توجہ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہے۔ جب بھی گھر میں آئے تو اس کو بلائے، جب بھی کھانا کھائے تو اس کو ساتھ بٹھائے، جب بھی آئے تو اسی کو جناب ان کا ماتھا چومے، ان کو گود میں بٹھائے، تو یہ ان سے دیکھا نہ گیا۔ ایک مطلب
دوسرا حسد کی وجہ علماء نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ ایک اور باقی 10 جو یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری بیویوں سے تھے، تو ان کے درمیان جو سوتن ہونے کے ناطے اختلافات بھی تھے، اور اگر سوتنوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اگر کسی کے 2 بیویاں ہیں اور دونوں کے بچے ہیں، اگر ان دونوں بیویوں میں آپس میں جھگڑا، اختلاف، نفرت پیدا ہو جائے تو اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ باپ ماں ہمیشہ اپنے مخالف خاتون کی غیبت وغیرہ کی معاملات میں مشغول ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کا برا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، تو بچے بھی اس کے لیے نفرت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ذرا سا یہ معاملہ بھی تھا کہ ماں الگ ہونے کی وجہ سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کرتے تھے، حالانکہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بڑا پیار کرتا ہے شفقت سے۔ جب اگر وہ یتیم ہو جائیں، ایک ہی والدہ کے والدہ اگر فوت ہو جائے تو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا ہے، یہ فطری طور پر دیکھا گیا۔ لیکن جب مائیں الگ ہوں تو نتیجہ دوسرا ہوتا ہے، مائیں اگر الگ ہوں تو پھر نتیجہ برعکس ہوتا ہے، یہاں یہی ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب ہم والد کی محبت پانے کے لیے کیا کریں۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی، آپس میں مشورہ کیا، 10 نے مل کے۔ ایک نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو۔ مشورے میں ایک نے رائے دی کہ قتل کرو۔ او اطرحوہ ارضا، یا اس کو ملک بدر کر دو، یخل لکم وجہ ابیکم، اس کو ملک بدر کرو گے پھر تمہارے والد کی محبت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، تمہارا والد تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہ بخشوا کہ صالح بن جانا، نیک بن جانا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مشورے میں شیطان بھی موجود تھا۔ انہوں نے کہا کون سی بڑی بات ہے، اگر قتل کر دو گے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، توبہ کر لینا، بخش فرما دے گا۔ آج بھی ہمارے مسلمان بھائیوں میں، ہم میں یہ اکثر بات پائی جاتی ہے، کسی غلطی کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ مالک ہے، کر دیا اب اللہ مالک ہے۔ یہ انتہائی خطرناک وسوسہ ہے شیطان کا، یہ انتہائی خطرناک جال ہے شیطان کا کہ گناہ کرنے پر دلیر کرنے کا یہی فارمولہ اس کے پاس ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش فرما دے گا، کر لو۔ حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ ذہن میں لگ کر کہ میں قتل کر کے پھر توبہ کروں گا، ممکن ہے اللہ توبہ کی توفیق نہ دے۔ ہاں، نادانستہ طور پر خطا نفس کی شرارت میں آ کر انسان سے گناہ ہو جائے، نادم ہو کر توبہ کرے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن گناہ کرنے سے پہلے توبہ کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کر لے، یہ گویا خدا رب ذوالجلال کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے پھر اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ انتہائی عجیب وسوسہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی پروگرام بنایا کہ ہم جو ہے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد جو ہے صالح بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، اس میں سے ایک بھائی نے کہا نہیں نہیں، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ یہ تمہارا بھائی بھی ہے، پیغمبر زادہ بھی ہے، اس کو قتل نہ کرو، قتل کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور تمہیں میں مشورہ دیتا ہوں۔ مشورہ کیا دیا؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو، قتل سے بہتر ہے، قتل سے یہ بہتر ہے کہ اسے کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں ڈالنے کو بہتر کیوں کہا؟ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کہیں مسافر آئیں گے پانی نکالنے کے لیے، اس کو نکال کے لے جائیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے، وہ اپنا غلام بنا دیں گے، جو بھی کریں گے، زندگی باقی رہے گی، قتل سے بچ جائے گا، قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر تم اتنا ہی حریص ہو کہ کسی صورت یوسف علیہ السلام سے اپنی جان چھڑاؤ تو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ پھر سب نے اس پر اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد اگلے دن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی بات کرتے ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز کل گفتگو کریں گے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، وہ نشانی یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کی زندگی کو برقرار رکھے، پوری دنیا جمع ہو جائے، اسے نہیں مار سکتا، یہ نشانی ہے۔ کنویں میں پھینکنا بھی ایک طرح سے موت ہے،
قتل کرنے کی منصوبہ بنانا یہ بھی ایک طرح سے بڑا خطرناک ہے، لیکن چونکہ رب ذوالجلال حضرت یوسف علیہ السلام سے کام لینا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین اس کی شان عزت کو ظاہر فرمانا چاہ رہا تھا، اللہ رب العالمین کے ارادے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کو اللہ رب العالمین عزت دینا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کو ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتا، رسوا کرنا چاہے نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت دینے والی ذات خدا کی ہے۔ اور جس کو اللہ رب العالمین ذلیل کرنا چاہے، پوری دنیا مل جائے اس کو عزت دلانے کے لیے، لیکن عزت دلا نہیں سکتا۔ یہاں یہ قانون بیان ہوا جو آیت کی نشانی ہے رب ذوالجلال کی۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں نے والدین کی خدمت کو اپنا وہ بڑا ذمہ داری سمجھ لیا کہ کماتے ہم ہیں لہٰذا ہم زیادہ حقدار کے محبت کے حقدار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اخلاق، کردار اور معاملات کو، یوسف علیہ السلام کی شان کو جو نبوت کی نگاہ سے یعقوب علیہ السلام دیکھ رہا تھا، وہ اصلی محبت کی وجہ تھی جس کو یہ بھائی نہیں سمجھ رہے تھے، اور یعقوب علیہ السلام اس کو اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس طرح کے حسد کی بیماریوں سے بچائے۔ یہاں حسد کی بیماری نے ایک بھائی کو جان سے لینے تک تیار کر دیا، بلکہ گہرے کنویں میں پھینکنے کے لیے یہ عمل کروا دیا۔ تو حسد بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد تاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو نیکیاں جتنے بھی ہیں وہ حسد کی بیماری سے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حسد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں پیاروں کی ان واقعات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں بہت سارے فقہی مسائل ہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں مختصر عرض کرتا چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔